کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے 13ویں روز عراق کے سمندری حدود میں 2 آئل ٹینکرز پر حملہ ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کے قریب بھی ٹینکرز جہاز نشانہ بن گئے۔ عمان میں سلالہ پورٹ پر تیل کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں ڈرون حملے سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں شہری ہلاکتوں میں خوفناک اضافہ ہو گیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اب تک 634 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد زخمی ہیں اور 8 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر پر مشتمل رپورٹ میں امریکی اخبار نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جن میں امریکی فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ چین میں جدید کیپٹل میٹروپولیٹن علاقے کی تعمیر تیز کرنے کا فیصلہ۔ یہ منصوبہ میٹروپولیٹن علاقے کو دارالحکومتی افعال کے تحفظ اور بہتری کے لیے ایک کلیدی خطہ قرار دیتا ہے، عالمی معیار کی شہری کلسٹر کی تعمیر کا بنیادی محرک بناتا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ شمالی چین میں علاقائی ترقی کے ایک بڑے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں جدید کیپٹل میٹروپولیٹن علاقے کے تاریخی منصوبے پر عملی پیش رفت تیز کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد علاقائی ہم آہنگ ترقی کو نئی جہت دینا اور مستقبل کے میٹروپولیٹن ڈھانچے کی اثر نو تشکیل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ میٹروپولیٹن علاقے کے دارالحکومتی افعال کے تحفظ اور بہتری کے لیے ایک کلیدی خطہ قرار دیتا ہے، عالمی معیار کے شہری کلسٹر کی تعمیر کا بنیادی محرک بناتا ہے، چینی تہذیب کے ورثے کے تحفظ کا اہم مرکز ہے۔ علاقائی مشترکہ طرز حکمرانی کا پائلٹ زون اور بیوٹیفل چائنا اقدام کا علمبردار ہے۔ اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کو ترجیح دی جائے گی۔ بیجنگ تھیانجن اور بیجنگ شیانگ راہداریوں کے ذریعے نئی پیداواری قوتوں کو فروغ دیا جائے گا اور ایک انوویشن ٹرائنگل تشکیل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ کی مربوط ترقی کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت بیجنگ تھیانجن راہداری کو اعلیٰ سطحی اختراعی بیلٹ میں تبدیل کیا جائے گا، جو ملکی اور عالمی منڈیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گی۔ منصوبے میں 2030، 2035 اور 2050 کے لیے واضح اہداف مقرر کیے گئے ہیں، جن کے حصول کے لیے بیجنگ، تھیانجن اور ہیبے کے درمیان مربوط اقدامات ناگزیر قرار دیے گئے ہیں۔ چین اپنے شہر سازی کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی پر مبنی تصورات کے ساتھ ساتھ تہذیبی ورثے کے تحفظ کو بھی یقینی بنا رہا ہے اور چینی شہریوں کی آسائش کو ہر حال میں یقینی بنایا گیا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔